وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مختصر روایت مسلم شریف میں موجود ہے، اور مسلم شریف کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں جیسا کہ ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں اور نسائی شریف میں بھی موجود ہے۔ اس روایت میں جناب رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کے واسطے اپنے بندوں کو اور نبی کی امت کو وہ چیزیں بتلا دی کہ بندہ مرنے کے بعد قبر میں چین کی نیند، میٹھی نیند سوتا رہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الا من صدقۃ جاریۃ، کہ مرنے والے نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، کوئی ایسی چیز راہ خدا میں دے کر گیا ہو کہ لوگ عرصے دراز تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ مثلا مسجد کی تعمیر کروائی ہو، یا مسجد و مدرسے میں پیسہ لگایا ہو، یا کار خیر میں اپنی کوئی جائیداد کو وقف کیا ہو، یا کہیں مسافر خانے کا انتظام کیا ہو، یا کہیں پانی کی قلت ہو وہاں کنویں کا انتظام کیا ہو۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا: پیارے آقا، میں اپنی والدہ کے لیے کوئی چیز ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جہاں پانی کی قلت ہو وہاں تم کنویں کا انتظام کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مرنے والا کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے۔ مثال کے طور پر مرنے والا خود عالم دین ہو اور اس نے بہت سو کو عالم بنایا ہو، یا حافظ قرآن ہو اور اس نے اوروں کو حافظ قرآن بنایا ہو۔ اس طرح سے اس کے شاگردوں کا، اس سے فیض اٹھانے والوں کا سلسلہ چل پڑا ہو، یا اس نے کوئی دینی کتاب لکھی ہو اور لوگ اس کی کتاب کو پڑھ کر فائدہ اٹھاتے ہو۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مرنے والا نیک اولاد کو چھوڑ کر جائے اور وہ اولاد اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، مغفرت کی دعائیں کرے، ایصال ثواب کرے۔ اولاد کو نیک بنانا اور ان کی صحیح تربیت اور پرورش کرنا، یہ بھی مستقل صدقہ جاریہ ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔